السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگوں کے کچھ حالات، اولیاء اللہ کے کچھ سوانح حیات۔ GD حضرت حمد القصار رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و گن۔ آپ فقیہ و محدث ہونے کے ساتھ ساتھ کمال طریقت والے میں سے ہوئے ہیں اور صوفی واد میں بڑے اونچ استھان پر وراجمان ہوئے۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت ابو تراب بلخی تھے اور سوائے حضرت سفیان ثوری اور حضرت عبداللہ بن مبارک جیسے بزرگوں کے مرشد بھی تھے، اور آپ کے انویائیوں کو قصاری کہا جاتا ہے۔ آپ کے تقوی کا یہ حال تھا کہ ایک بار رات کے سمے کسی دوست کی انتم گھڑی کی حالت میں اس کے سرہانے بیٹھے تھے اور اس کی موت کے بعد ہی ترنت چراغ بجھا کر فرمایا کہ اس چراغ کا میں سوئں مالک تھا، لیکن موت کے بعد اب وہ اس کے وارثوں کی سمپتی ہے، اس لیے ان کی اچھا کے بنا جلانا ٹھیک نہیں۔ حضرت نیشا پور میں آپ کی ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی تو آپ نے سوال کیا کہ بہادری و جوانمردی کا کیا تقاضا ہے؟ اس نے کہا کہ میری بہادری کا تقاضا تو یہ ہے صوفیوں کا لباس پہن کر ان کے مسلک پر چلتا رہوں، اور آپ کی بہادری یہ ہے کہ صوفیوں کا لباس اتار پھینکیں اور اس طرح اللہ کا گن گان کریں کہ آپ کے درجوں میں وردھی ہو جائے اور دنیا آپ پر موہت نہ ہو۔ ارشادات: آپ کی ختیاری کے بعد جب لوگوں نے آپ سے واعظ کہنے کی اچھا ویکت کی تو فرمایا کہ میرا واعظ لوگوں کے لیے اس لیے مفید نہیں ہو سکتا کہ میں دنیا سے محبت رکھتا ہوں، اور واعظ کہنے کا حق کیول اسی کو ہے جس کے واعظ میں اتنا پربھاؤ ہو کہ لوگ ہدایت پا سکیں، اور واعظ اسی کو کہا جاتا ہے جس کے بیان میں پربھاؤ ہو اور غیبی مدد اس کے ساتھ شامل رہے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ پچھلے بزرگوں کی شیلی کیوں پربھاوی ہوتی تھی؟ فرمایا کہ وہ اسلامی برتری اور نفس سے نجات پانے کی بات کہا کرتے تھے۔ فرمایا کہ مخلوق کی چاہت سے خالق کی چاہت بہت بہتر ہے، اور چھپانے والی بات کو کسی پر نہ کھولے، اور سدیو نیک کاموں کی سنگت میں نیک لوگوں کی سنگت میں بیٹھو، جاہل کی سنگت سے الگ رہ کر عالم کی سنگت اپناؤ۔ فرمایا کہ ادھکتا کی طلب تکلیف کا کارن ہوا کرتی ہے، اور نفس کو اچھا سمجھنا اس کے لیے گھمنڈ پیدا کر دیتا ہے کہ نفس کا انوسرن بندے کو اندھا کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ سوئیں کو سب سے برا سمجھتے ہوئے کبھی کسی بدمست کی اس بھے سے نظر نہ ڈالو کہ کہیں تم سوئیں بھی بدمستی کا شکار نہ ہو جاؤ، اور ہمیشہ بھے و
آشا کو اپنا مسلک بنا رکھو۔ فرمایا کہ تواضع سے فخر حاصل ہوتا ہے، اور تواضع کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اپنے سے زیادہ ذلیل نہ سمجھو۔ فرمایا کہ زیادہ کھانا روگوں کی جڑ ہے اور دین کے لیے آفت ہے۔ فرمایا کہ سوئیں کو اس لیے کمتر سمجھو کہ دنیا تمہاری عزت کرے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سے روایت ہے کہ آپ کی میرے لیے یہ نصیحت تھی کہ کبھی دنیا کے واسطے کسی پر کرودھت نہ ہونا۔ کسی نے سوال کیا کہ بندے کی کیا پریبھاشا ہے؟ فرمایا کہ جو خدا اور اس کی عبادت کو پریہ سمجھا کرے، اور زہد کا مطلب یہ ہے کہ پردان کی گئی چیز پر سنتوش کر کے کبھی زیادہ کا اچھک نہ ہو، اور توکل کی پریبھاشا یہ ہے کہ قرضدار ہونے کی صورت میں بجائے بندے کے خدا سے اس کی ادائیگی کی امید رکھو، اور اپنے معاملے خدا کے حوالے کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ پاکھنڈ و تدبیر بھی اپنائی جائے۔ فرمایا کہ 3 چیزیں ابلیس کے لیے خوشی کا کارن ہیں: کسی دیندار کی ہتیا و کسی ویکتی کا کفر کی حالت پر مرنا، 3 درویشوں سے بھاگنا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کی حالت جب میں نے آپ سے کہا کہ اپنے بچوں کو کوئی نصیحت کر دیجیے تو فرمایا کہ میں ان کو امارت سے زیادہ ان کی درویشی کے برابر ہو جانے سے ڈرتا ہوں۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے انتم گھڑی میں یہ وصیت بتائی کہ مرنے کے بعد مجھے عورتوں میں دفن کرنا، اور یہ کہہ کر آپ دنیا سے سدھار گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ یہ بزرگ کا ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کی داستان جو ابھی آپ نے سنی۔ انشاءاللہ اسی طرح اور بھی بزرگوں کے ہم ایک بزرگوں کے حالات بتائیں گے۔ کسی میں 2-3 بزرگوں کے حالات ساتھ میں ہوا کرتے ہیں، آپ لوگ آگے دیکھا کریں، اس کے بعد بھی جو بنیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ بزرگوں کی جو سوانح حیات ہے، ان کو سننے سے کافی کچھ نصیحت اور سیکھ حاصل ہوتی ہے۔ آج کل اور ساری باتیں تو بہت لوگ سنتے ہیں دین کے متعلق، اور لیکن صحیح چیزیں ہم کو کن سے ملتی ہے کہ اولیاء اللہ نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ ہم دعا میں تو کہتے ہیں نہیں اللہ بزرگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، لیکن پتہ تو ہو ان کا راستہ کیا تھا، ہے نا؟ جب پتہ نہیں تو اللہ توفیق دے گا تو کیسے کرو گے؟ توفیق تو مل گئی اللہ کی طرف سے، مطلب وہی ہے بیٹری چارج تو ہو گئی، لیکن کہاں جلاؤ گے اس کو؟ یہ ہے اس کا مطلب۔ اس لیے ہماری کوشش ہے تھوڑی ہم کچھ حالات بیان کرتے ہیں جس طریقے سے بھی ہو سکے، کیونکہ شدھ ہندی ہے اس لیے تھوڑا رک کے پڑھتے ہیں۔ آپ لوگ کو اگر کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آئے تو آپ لوگ جو ہے کمنٹ کر کے ہم کو پوچھ سکتے ہیں کہ اس الفاظ کا کیا مطلب ہے، تو ہم بتائیں گے۔ اگر آپ لوگ سنیں گے تو آپ لوگ کو اس باریکی پہ غور کر کے سوال کریں گے۔ سرسری سنیں تو نہیں سمجھ میں آئے گا، اس کو دھیان سے سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا، اور جو چیز نہ سمجھ میں آئے کچھ الفاظ تو اس کو کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔